واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، آپ کی باتیں کرنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حقوق کو پہچاننا، جو امت کے اوپر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے فرائض عائد ہوتے ہیں، ان کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے اور ضروری ہے۔ اس میں خیر بھی ہے، ایمان بھی ہے، برکت بھی ہے، سعادت بھی ہے، راحت بھی ہے، دلوں کا اطمینان بھی ہے، اور آخرت میں آپ علیہ السلام کی رفاقت کا ذریعہ بھی ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صرف ایک بات کی وضاحت کروں گا، اور اس بات کو پہچاننا اس قدر ضروری ہے کہ اس کے بغیر تو ایمان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کلمہ میں نے بھی پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہے، ہر مسلمان نے پڑھا ہے، اور اس میں ہم اللہ پہ ایمان کی گواہی دیتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ لیکن یہ چیز بہت قابل تعجب ہے کہ آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اس کی تفصیلات سے ہم بہت کم واقف اور آگاہ ہیں۔ پھر اس کے تقاضے کیا ہیں؟ آپ پر ایمان لانے کا سب سے پہلا مطلب اور بنیادی مفہوم یہ ہے، دل و جان سے اس بات کا اقرار کرنا کہ حضرت محمد ابن عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، اس کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ نے آپ کو پیغام دیا تھا کہ آپ میرے بندوں تک یہ پیغام پہنچائیں، آپ وہ پیغام پہنچانے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ پیغام کما حقہ پہنچا دیا ہے، من و ان بلا کم و کاست، جیسے اللہ کی طرف سے پیغام دیا گیا ویسے ہی آپ نے پوری انسانیت کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور جو آپ نے پیغام پہنچایا وہ اس دور کے لیے جیسے قابل عمل تھا ویسے ہی قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے۔ ایمان لانے کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ یہ مانا جائے کہ انسانی تاریخ میں آپ سے اعلیٰ، آپ سے برتر، آپ سے افضل، آپ سے بڑھ کر انسانوں کی صف میں کوئی انسان نہیں ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی آپ کی ہے۔ ایمان لانے کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ نے جو اللہ کے بارے میں بتایا وہ برحق، جو فرشتوں کے بارے میں بتایا وہ برحق، جو آپ نے تقدیر کے بارے میں بتایا وہ برحق، جو آخرت کے بارے میں بتایا وہ بھی برحق،
جو قبر کے بارے میں بتایا وہ بھی برحق، جو جنت اور جہنم کے بارے میں بتایا وہ بھی برحق۔ آپ پر ایمان لانے کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو آپ نے نظام زندگی دیا، عبادات بتائیں، وہ بھی برحق۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صیام برحق۔ جو معاشی نظام آپ نے دیا وہ بھی برحق اور قیامت تک کے لیے قابل عمل۔ جو آپ نے پولیٹیکل سسٹم یا سیاسی نظم دیا اور اس حوالے سے ہدایات دیں وہ بھی برحق۔ جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے، بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے ایمان اور کفر کی بنیاد پہ آپ نے تقسیم کر دی وہ بھی برحق۔ الغرض زندگی کے جس شعبے کے بارے میں اس عظیم پیغمبر نے جو کچھ بھی کہا، جو کچھ بھی بتایا، سچ کہا اور برحق بتایا۔ مثالوں سے میں اس کو واضح کروں گا۔ آج ایمان اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم ایمان کے تقاضوں کو سمجھ نہیں پائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس دور سے لے کے قیامت تک کے حالات سے آگاہ کر دیا تھا۔ جناب عمر صحیح بخاری میں کہتے ہیں، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ہمارے درمیان خطبے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے اپنے دور سے لے کے قیامت تک جو کچھ ہونا ہے، جس کے بارے میں انسانوں کو رہنمائی کی ضرورت ہے، وہ سب کچھ بتا دیا، حتیٰ کہ اتنی تفصیلات بتائیں۔ جناب عمر کے صحیح بخاری میں الفاظ ہیں، حتیٰ يدخل اہل الجنت الجنہ واہل النار النار۔ قیامت تک کے حالات آپ نے ایسے بتائے، حتیٰ کہ جنت میں داخل ہونے کا اور جہنم واصل ہونے کا منظر بھی آپ نے اس خطبے کے اندر ہمارے سامنے کھینچ کے رکھ دیا۔ ایسا کامل ایمان کہ اگر حالات بدل جائیں، وقت کچھ اور کہنے لگ جائے، دنیا کسی اور رخ پہ جائے، سائنسز کچھ اور کہنے لگیں، سائنسدان کسی اور طرف چلنے لگیں، دنیا کسی اور راہ پہ چلنے لگے، عقل و منطق اور لاجک کوئی اور فیصلہ کرنے لگے، کلچر بدل جائے، تہذیب بدل جائے، ثقافت بدل جائے، تمدن بدل جائے، لوگوں کی سوچوں کے انداز بدل جائیں، علوم بدل جائیں، سوشل سائنسز بدل جائیں، سماجی علوم بدل جائیں، دریافتیں بدل جائیں، حقائق کچھ اور کہنے لگیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے 7 ارب انسان بھی اگر ایک طرف کھڑے ہوں اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کہے نہیں، ایسے نہیں، یہ بات ایسے ہے، اس پیغمبر عالی شان پہ ایمان کا مطلب ہے ہم کہیں گے دنیا جھوٹ بولتی ہے، آپ سچ کہتے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، وہ تو وہی بولتا ہے جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔
کمزور ایمان والے لوگ یہاں تک کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ حدیث اب نہیں چلتی، اب دنیا بدل گئی ہے، اس لیے میں نے شروع میں بتا دیا۔ دنیا نے جیسے بدلنا تھا اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا تھا۔ جو انقلابات زمانہ نے رخ پلٹنے تھے وہ تو بتا دیے تھے، کیونکہ آپ کو بتانے والی اللہ کی ذات تھی۔ قیامت تک کے حالات آپ نے ایسے نقشے کھینچ کے رکھ دیے تھے، اور تاریخ نے ثابت کیا جو جو آپ نے بتایا ویسے ویسے ہوا، اگرچہ ظاہری طور پہ حالات کچھ اور کہتے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات بیت المقدس سے پہلے آسمان پہ، پھر وہاں سے 7ویں آسمان تک سدرۃ المنتہا تک سفر کر کے آئے۔ صبح ہوئی، آپ نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے مجھے رات کو سیر کروائی، میں مکہ سے بیت المقدس پہنچا، بیت المقدس سے سرزمین فلسطین سے جہاز مسلمانوں کا خون پانی سے زیادہ ارزاں کر دیا گیا ہے، جہاں لاشیں ہی لاشیں، معصوم بچے تڑپتے بلکتے سسکتے دکھائی دیتے ہیں، اور امت کے بے حس حکمران، حتیٰ کہ وہ پڑوسی جو اپنے آپ کو امت کا لیڈر سمجھتے ہیں، اس بات پہ فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے دوائیوں کا ٹرک بھیج دیا، ہم نے زخموں پہ مرہم اور پٹی کا سامان بھیج دیا، اور ملکوں کے کرنے کے یہ کام نہیں ہوتے۔ افسوس کہ ہمیں یہ بھی کافروں کی مثال دینی پڑی۔ امریکہ نے زخموں کے لیے مرہم بھیجی یا اپنا بحری بیڑا بھیجا؟ اپنے فوجی بھیجے۔ ضرورت تو وہاں اس چیز کی ہے نا، جس چیز کی ضرورت ہے امت اس کی طرف کیوں نہیں آتی؟ ترکی جیسا ملک یہ کیوں اعلان نہیں کرتا کہ میں اپنی فوج بھیجتا ہوں؟ پڑوسی ممالک مصر، ایران یہ کیوں اعلان نہیں کرتے کہ ہم اپنی فوج بھیجتے ہیں؟ جن کے پاس افواج موجود ہیں، پاکستان جیسا عظیم الشان افواج کی ایک شان رکھنے والا ملک یہ کیوں نہیں کہتا کہ ہم اپنے لوگ بھیجتے ہیں؟ بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ آپ نے فرمایا بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر کر کے آیا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ جو کمزور ایمان والے تھے انہوں نے یہ بات سنی، پیغمبر نے کہی، پیغمبر کی زبان سے سنی، عقل پہ پرکھا، سوچا یہ کیسے ممکن ہے؟ رات کے کچھ حصے میں مہینوں کا سفر بیت المقدس تک، پھر 7 آسمانوں کی سیر، جنت جہنم کے مناظر، سدرۃ المنتہا تک معراج کا سفر۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی لحاظ سے انہوں نے بھی اپنے طور پہ درست فیصلہ کیا، سچ تو بولا، کہا ہماری عقل نہیں مانتی ہے، ہم آپ کو پیغمبر نہیں مانتے ہیں، مرتد ہو گئے، کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا۔ وہ جو مرتد ہوئے تو بھاگے بھاگے جناب صدیق کے پاس آئے، کہنے لگے صدیق، ابوبکر سنا ہے وہ تمہارا پیغمبر کیا کہتا ہے؟ پوچھا کیا کہتا ہے؟ اے صدیق تیری عظمت پہ قربان جائیں، پوچھا کیا کہتا ہے؟ ان مرتد لوگوں نے کہا وہ کہتا ہے بیت المقدس کیا، بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر کر کے رات کے کچھ حصے میں واپس بھی آ گیا۔ جناب ابوبکر نے پوچھا کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ ان مرتدین نے بڑی بغلیں بجاتے ہوئے کہا کہ اب اس کا ایمان بھی قائم نہیں رہے گا۔ کہا جسے تم نبی کہتے ہو تمہارا پیغمبر کہتا ہے۔ پوچھا کون کہتا ہے؟
عبداللہ کا بیٹا محمد تمہارا دوست جسے تم پیغمبر کہتے ہو وہ کہتا ہے۔ جناب صدیق نے کہا وہ جو کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ انہوں نے کہا صدیق تمہاری عقل میں یہ بات آتی ہے؟ ایسے ممکن ہے؟ مہینوں کا فاصلہ ہے مکہ سے بیت المقدس تک، پھر 7 آسمانوں کی سیر ہے اور رات کے کچھ حصے میں سب کچھ ہو گیا، تم اس کو بھی مانتے ہو؟ تمہاری عقل میں لاجک میں یہ بات آتی ہے؟ آج کی زبان میں کہوں لاجیکلی یہ بات جسٹیفائیڈ ہے؟ اس کی عقل اور منطق کی دنیا میں کوئی جسٹیفیکیشن اور توجیہ موجود ہے؟ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ممکن ہے، یہ ممکن نہیں ہے، میں تو جو اس سے بھی زیادہ ناممکن ہے اس میں بھی اس کو سچ مان چکا ہوں، تم اتنی سی بات پہ اڑے بیٹھے ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو اس کو بھی مانتا ہوں کہ یہ تو ایک رات میں ہوا ہے، میرا پیغمبر تو وہ شان رکھتا ہے، میں تو یہ بھی مان چکا ہوں کہ صبح کے کچھ وقت میں 7ویں آسمان سے جبریل اترتا ہے اور پیغام دے کے چلا جاتا ہے، پلک جھپکنے برابر وقت بھی نہیں لگتا۔ جب میں نے یہ مان لیا ہے تو مجھے یہ ماننے میں کیا باک ہے؟ جب میں نے اس چیز کو تسلیم کر لیا ہے کہ جبریل امین آتے ہیں، 7ویں آسمان سے آتے ہیں، رب کریم سے پیغام لے کے آتے ہیں، 7 آسمانوں کو چیرتے ہیں، زمین پہ اترتے ہیں، آپ کے سینہ اطہر پہ نازل ہوتے ہیں اور کچھ حصے کے اندر پیغام دے کے رب کریم کے پاس واپس بھی چلے جاتے ہیں۔ جس ابو بکر نے یہ مان لیا ہے اسے 7 آسمانوں کی سیر ماننے میں کوئی باک نہیں ہے۔ میرے بیٹو، آج آپ جائزہ لیں آپ ایمان کے کس لیول پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ کوئی حدیث سنائی جائے تو آگے سے کوئی کہتا ہے اس کی لاجک کیا ہے، کوئی کہتا ہے ریزننگ کیا ہے، کوئی کہتا ہے منطق کیا ہے، کوئی کہتا ہے عقل میں نہیں آتی، کوئی کہتا ہے اس کی فلسفی کیا ہے، کوئی کہتا ہے اس کی حکمت کیا ہے، کوئی کہتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے، کوئی کہتا ہے سائنس تسلیم نہیں کرتی، کوئی کہتا ہے ہم نے جدید دنیا میں اپنے نصابوں کے اندر کچھ اور پڑھا ہے۔ ایمان اسے کہتے ہیں، پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے، ہم کہیں گے جو آمنہ کے لال نے کہا ہے سچ وہی ہے، باقی دنیا جھوٹ بک رہی ہے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ حالات کا رخ کوئی اور ہوتا ہے، حالات کسی اور طرف پلٹا کھا رہے ہوتے ہیں، پیغمبر کی حدیث کچھ اور کہتی ہے، ہسٹری کی داستانیں کچھ اور کہتی ہیں، آثار قدیمہ کچھ اور کہتے ہیں، زمین کی کھدائیاں کچھ اور کہتی ہیں، دنیا کے عجائب گھر کچھ اور کہتے ہیں، مورخین کچھ اور کہتے ہیں، تاریخ لکھنے والے کچھ اور کہتے ہیں، پیغمبر کی حدیث کچھ اور کہتی ہے۔ ایمان یہ ہے
تاریخ لکھنے والے تو بات کی بات ہے، تاریخ کے اوراق تو بات کی بات ہے، رب ذوالجلال کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہم نے تو پیغمبر کو ایسے مانا ہے، لکھنے والے تو بات کی بات، تاریخ کے اوراق تو بات کی بات، کھنڈرات تو الات کی بات، میوزیم تو علیحدہ بات، زمین کے اندر سے ملنے والے تمہارے تیر تکوں کے اوپر کھڑے ہوئے ایویڈنسز، یہ تو اور بات۔ ہمیں تو زمین سے ملنے والے پتھر بول کے بھی کہے کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے، ہم کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، پیغمبر سچ کہتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ آج ہم کس دنیا میں سانس لے رہے ہیں؟ میٹرک کے معصوم بچے، فرسٹ ایئر کے ہمارے بیٹے، سیکنڈ ایئر کی بایو پڑھنے والی ہماری بیٹیاں، بایولوجی کی دنیا میں اور ان چیزوں کو پڑھنے والے لوگ بیچارے گو مگو کی کیفیت میں رہتے ہیں، شش و پنج میں رہتے ہیں۔ بایو کہتی ہے کہ یوں ایوولوشن کوئی تھیوری ہے، آہستہ آہستہ انسان ایک جرثومے سے کائنات کا آغاز ہوا، اور اس جرثومے نے ارتقائی مراحل طے کیے، پھر ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا۔ اللہ کا پیغمبر کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مٹی سے جناب آدم کو پیدا کر کے اس میں روح پھینکی اور انسان کی تخلیق ہوئی۔ ہمارا ایمان یہ ہے، ساری دنیا جھوٹ بولتی ہے، سچ وہ ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتایا ہے۔ باقی تکے ہیں، اٹکل پچو ہیں، لوگوں کے اندازے ہیں، ان کو پڑھا جا سکتا ہے، نقد کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ دنیا کیا کہتی ہے، اس لیے کہ دنیا کی تھیوری ایسے کہتی ہے، لیکن ایمان میں شک کے ساتھ نہیں، ریب کے ساتھ نہیں۔ سچ وہ ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ خود بتاتا ہے، وہ سچ ہے جو تم تیر تکے اور اٹکل پچو لگا رہے ہو، وہ سچ ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو وہ یقین پہ مبنی ہوتی ہے، باقی ساری باتیں ظن پہ کھڑی ہوتی ہیں، اندازوں پہ کھڑی ہوتی ہیں۔ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا آدم کیسے بنا ہے، انہوں نے مشاہدہ کیا تھا۔ چیز تو وہ ہے کہ آپ کوئی سالڈ ایویڈنس تو پیش کریں، آپ اس وقت موجود تھے، آپ تخلیق کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ سب مفروضے ہیں، سب کہانیاں ہیں، سچ وہی ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو قرآن میں بتایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ موت و حیات کی کشمکش میں ہیں، جہاں بلب ہیں، زندگی کے آخری سانس لے رہے ہیں۔ اہلیہ پاس بیٹھی ہے، کہتی ہے ابو ذر
میری آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ابو ذر، اے میری اہلیہ، اتنا کیوں روتی ہو؟ اتنا کیوں روتی ہو؟ اہلیہ جواب دیتی ہے، ام ذر رضی اللہ تعالی عنہا، تترکنی بأرض فلات، ایک صحرا میں جہاں کوئی ہمسایہ نہیں، کوئی محلہ نہیں، کوئی سوسائٹی نہیں، کوئی آبادی نہیں، تم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ وَلَا تَتْرُكُ فِي بَيْتِكَ ثَوْبًا يَسْعُ لِكَفْنِكَ، اور آپ کے گھر میں اتنا کپڑا بھی نہیں ہے کہ جس سے آپ کی وفات کے بعد میں آپ کو کفن کی چادر ہی دے دوں۔ میں روؤں نہ تو کیا کروں؟ کہا، اس بات پہ روتی ہو کہ میرے گھر میں کفن دینے کے لیے چادر نہیں؟ اس بات پہ روتی ہو میرے مرنے کے بعد دفن کا انتظام کیسے ہوگا؟ اس بات پہ روتی ہو اکیلی جان میری لاش کو سنبھالو گی کیسے؟ کہا، ام ذر، اگر اس بات پہ روتی ہو تو غم نہ کھاؤ، مجھے یقین ہے کہ اس وقت تک میری موت نہیں آئے گی جب تک میرے پاس سے ایک مسلمانوں کا قافلہ نہیں گزرے گا، اور وہ قافلہ میرے مرنے سے پہلے گزرے گا بھی، پھر مجھے موت آئے گی، وہ مجھے کفن بھی دیں گے، وہ میرے دفن کا انتظام بھی کریں گے۔ ام ذر کہتی ہے، ابو ذر کیسی باتیں کرتے ہو؟ اس صحرا میں قافلہ کہاں سے آئے گا؟ مکے سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے جاتے ہیں، وہ یہاں سے گزر سکتے ہیں، حج والے قافلے تو سارے ہی گزر چکے ہیں، حج کو کئی مہینے ہو چکے ہیں، اب یہاں سے قافلہ کیسے گزرے گا؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ام ذر ذرا باہر جا کے دیکھو تو صحیح، وہ قافلہ آتا ہی ہوگا، باہر جا کے دیکھو تو صحیح، وہ قافلہ آتا ہی ہوگا۔ ام ذر باہر نکلتی ہیں، ٹیلے پہ کھڑے ہو جاتی ہیں، دور دراز تک نظر دوڑاتی ہیں، قافلہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، واپس آتی ہیں، کہتی ہیں کوئی قافلہ نہیں ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں، قافلہ آئے گا، یہاں سے گزرے گا، مجھے کفن دے گا، میرے دفن کا انتظام کرے گا، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ایک مجلس میں یہ کہا تھا کہ تم میں ایک ایسا شخص ہے کہ اس سے صحرا میں موت آئے گی، مسلمانوں کا قافلہ پاس سے گزرے گا، وہ اس کے کفن اور دفن کا انتظام کرے گا۔ اس وقت محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ میرے سارے ساتھی تھے، وہ میری آنکھوں کے سامنے، میری زندگی میں ان میں سے کوئی بھی صحرا کے اندر فوت نہیں ہوا، سارے آبادیوں میں فوت ہوئے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر نے ہم سے مخاطب ہو کے کہا تھا ان میں اکیلا میں ہی رہتا ہوں، لہٰذا مجھے پیغمبر کی بات پہ یقین ہے، جب تک قافلہ نہیں گزرے گا مجھے موت نہیں آئے گی۔ ام ذر دیکھو تو صحیح، قافلہ آتا ہی ہوگا۔ ام ذر پھر باہر چلی گئیں، ٹیلے پہ کھڑی ہو گئیں، دور دراز تک نظر دوڑائی، کچھ نہ ملا۔ پھر فکر ہوئی میرا خاوند اکیلا ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے، مریض ہے، بیمار ہے، اسے کوئی ضرورت نہ ہو۔ پھر واپس آ گئیں، کہا ام ذر جاؤ دیکھو تو صحیح، قافلہ آتا ہی ہوگا۔ اے ابو ذر تیرے ایمان کے بھی کیا کہنے تھے، یا اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرما دے، ہمیں ایسا یقین نصیب فرما دے، ایسا ایمان نصیب فرما دے۔ ام ذر گئیں، دور سے ایک قافلہ آتا ہوا دکھائی دیا، انتظار میں رک گئیں، قافلے والے پاس آئے، ان سے کہا میرا شوہر بیمار ہے، تم مسلمان ہو، ذرا اس کی خبر لیتے جاؤ گے؟ کہا کون؟ قافلے والوں کو بتایا ابو ذر بیمار ہے۔ ابو ذر صحابی رسول، اس کی خبر گیری سے بڑھ کے ہمارے لیے سعادت ہی کیا ہے؟
پاس آئے، سراہنے بیٹھے، پھر ان سے کہا ابو ذر نے میری موت کا وقت قریب ہے، اللہ کے پیغمبر نے یہ حدیث کہی تھی، مجھے یقین ہے مجھے مسلمانوں کا کوئی گروہ کفن دفن کا انتظام کرے گا، لیکن ابو ذر نے ساری زندگی رزق حلال کی خاطر صحرا میں زندگی گزاری ہے، اگر تم میں سے کوئی حکومتی عہدے دار رہا ہے تو وہ مجھے کفن نہیں دے گا۔ حکومتی عہدے دار کا نمائندہ بھی رہا ہے، وہ بھی مجھے کفن نہیں دے گا۔ 2-3 شرطیں لگائیں، ایمان اور یقین کی کیفیت ایسی، یہ وصیتیں کی، وہ قافلہ بیٹھا ہے، جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ سوچنے لگے کسی نہ کسی کے پاس کوئی نہ کوئی ذمہ داری تھی۔ ان میں سے ایک انصاری نے کہا میرے پاس 2 چادریں ایسی ہیں جو میری ماں نے خود اپنے ہاتھوں سے کپڑا سوت کا کاٹ کے اپنے حلال کی کمائی سے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنا کے دی تھیں، میں ان چادروں میں ابو ذر کو کفن دیتا ہوں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ حالات ساتھ دیتے ہیں یا نہیں؟ بظاہر آثار نظر آتے ہیں یا نہیں؟ منظر نامہ کچھ کہتا ہے یا نہیں؟ سامنے کوئی راستہ دکھائی دیتا ہے یا نہیں؟ ایمان اسے کہتے ہیں کہ پیغمبر کی ایک ایک بات کے اوپر ایسا یقین ہو کہ ایمان پوچھئے تو صحیح صحابہ سے کیا ہوتا ہے۔ جناب سراقہ ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، گھوڑا دوڑانا جانتے ہیں اور نشانے کے بڑے ماہر ہیں۔ مکہ والے امام کائنات علیہ السلام کے سر کی قیمت لگا دیتے ہیں، جو آمنہ کے لال کو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ اسے انعام میں دیں گے۔ قیمت لگی ہوئی ہے۔ بڑے بڑے ماہرین، گھڑ سوار اور تیر انداز اپنے اپنے میدان میں ماہر 100 اونٹوں کی لالچ میں آپ کے تعاقب میں نکلے ہیں، اور ان میں سراقہ کا نام بھی شامل ہے۔ سراقہ ابن مالک المدلجی، مدلج قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک اعرابی، ایک صحرائی ہے جس کا گزر بسر ہی اس چیز پہ ہے۔ ہرن گزر رہا ہے، نشانہ لگایا، شکار کیا، کھا لیا، کوئی اور شکار ملا، نشانہ لگایا، تیر چلایا، نشانے پہ لگا، کھا لیا۔ اسے بیٹھے بٹھائے 100 اونٹ مل جائیں تو اسے اور کیا چاہیے؟ یہ بھی اس کوشش میں ہے کہ میں آپ کو گرفتار کر کے مکہ والوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ قریب پہنچا، گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے نفسیات کو پڑھا، کہا سراقہ، زبان حال سے کہا سراقہ، تم 100 اونٹوں کی لالچ میں مجھے پکڑنا چاہتے ہو؟ میرا دین تو وہ دین ہے، اگر تم اس دین کو مان لو تو ایک وہ دن بھی آئے گا کہ کیسر و کسریٰ کا تخت و تاج تمہارے قدموں میں ہوگا، اور اس کے بادشاہ کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ حالات کیا ہیں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ حالات تو یہ ہیں کہ مکہ والے رہنے نہیں دیتے۔ حالات تو یہ ہیں کہ جان بچانے کی فکر ہے۔ حالات تو یہ ہیں کہ وہاں
سے ہجرت کی طرف، ہجرت کی راہوں کی طرف سفر کرنا پڑ رہا ہے۔ حالات تو یہ ہیں کہ جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ حالات تو یہ ہیں کہ خانہ کعبہ میں سرے عام مسلمان نماز پڑھتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ مشرکین مکہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے، اور عرب کے وہ لوگ جو ہمیشہ سے وقت کی سپر پاورز کے ماتحت اور زیر نگین چلے آئے ہیں، ان میں سے ایک عربی و ہاشمی پیغمبر ایک عربی سے کہتا ہے سراقہ وہ وقت بھی آئے گا کہ کیسر و کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ ایمان اسے کہتے ہیں، حالات جیسے بھی ہوں، وقت جو بھی کہتا ہو، جو پیغمبر نے کہہ دیا اس پہ ایمان لے آئے، اس کو سچ مانا، اس پہ یقین کر لیا۔ وہ وقت بھی گزرا، مدینہ منورہ کے 10 سال بھی گزرے، جناب صدیق کا مبارک عہد خلافت بھی گزرا، جناب عمر فاروق کا مبارک دور آیا، اور جناب عمر فاروق کے مبارک دور کے اندر کیسر و کسرا کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی۔ صحابہ کا ایمان اور یقین ایسا ہے کہ اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا سراقہ تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن آئیں گے، اور وہ انتظار میں ہے۔ سراقہ آیا اور اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھما دیے گئے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اے عمر، تیری یاد بھی کس موقع پہ آئی ہے؟ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا تھا۔ بیت المقدس جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی رسول نے فتح کیا تھا، اور آج دوبارہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گا تو تبھی آئے گا جب اللہ مسلمانوں کو عمر والا ایمان دیتے گا۔ وہ جو عمر کو گالیاں دیتے ہیں ان کی قسمت میں یہ فتح نہیں ہو سکتی۔ وہ جو جناب عمر کے قاتل کو ایک مقدس ہستی سمجھتے ہیں، انہوں نے امت کو ایک انچ کو بھی فتح کر کے نہیں دیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ سوموار اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، نمازیں، روزے، حج، زکاتیں، سوموار جمعرات کو جو بھی اس ہفتے کے اندر نیکیاں پیش کی جاتی ہیں، ان حالات کا بھی نقشہ کھینچا تھا۔ میں ان سب کو معاف کر دے۔ فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا؟ دل میں یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی، میں نے ان کو معاف نہیں کیا۔ ایک ایسا وقت آئے گا میری امت کے لوگوں اس کے تمہارے روزے اوپر کھڑے ہو کافر جائیں قومیں ایسے ٹوٹ کہ اللہ کے پڑیں نبی نے کہہ دیا مجھے جیسے معافی نہیں ملے بھوکے گی۔ کھانے کے پیالے کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ اللہ نے کہہ دیا میں نے اس کو معاف نہیں کیا جب تک صلح نہیں کرتا۔ عالم کفر بھوکا ہے۔ یہ حدیث سن کر بھی اگر کوئی کہتا ہے خبردار، اگر تو نے میری میت کو جہاں جہاں بھی امت اسلامیہ پریشان ہے، اگر کوئی کہتا ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، اس وجہ سے ہے کہ وسائل ان کے پاس ہیں، لیکن جس ان شادی کے کے اندر پاس وہ آئیں گے ہم نہیں آئیں گے، ہم آئیں گے تو وہ نہیں آئیں گے۔ پاکستان کے پاس کیا کیا نہیں ہے؟ واقعتاً اس نے پیغمبر کو دل و جان پانی سے ہمارے مانا؟ پاس ہے، چشمے ہمارے پاس ہیں، اللہ کی مہربانی کہتے ہوں میرا دل چاہتا ہمارے ہے پاس ہے کہ میں اپنے مسلح پہ چوٹیاں کسی اور کو بلندیاں کھڑا کر دوں، آسمانوں سے باتیں کرتے پہاڑ ہمارے پاس ہے، چپا چپا سونا اگلتی ہوئی زمین ہمارے پاس ہے، سیالکوٹ کے لاہور کے ذہین اگر اس نے سچے دل سے نبی مانا ہو تو ایسا دنیا میں نہیں ایک او لیول کو ٹاپ کرنے والے ہمارے اللہ پاس کے ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں Human کہ جو resources نماز ہمارے نہیں پاس پڑھتا ہیں، قیامت کے Natural دن resources فرعون ہمارے کے پاس ساتھ ہیں، ہوگا، زمین کی قارون کے معدنیات ساتھ ہمارے پاس ہیں، حامان کے سونے ساتھ کے ہوگا، ذخائر ابی ہمارے بن پاس خلف کے ہیں، ساتھ کوئلے کے ذخائر ہمارے کیا پاس ممکن ہے ہیں، کہ گیس کے حدیث ذخائر سننے کے بعد ہمارے بندہ پاس بے ہیں۔ نماز رہے؟ دنیا کی کیا چیز ہے جو اللہ نے اس پاکستان کو
نہیں فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر نبی نے بينهم. بتایا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے تمہارے اوپر امتیں ٹوٹ پڑے گی. صحابہ کے ذہن میں آپ سوال آیا ایمان اس نصیب وجہ سے کہ ہماری آپ سے سچی محبت بھی نصیب فرما دے کہا نہیں اور آپ علیہ ولیکن السلام کی سچی تمہاری اطاعت تو بھی بہت نصیب ہوگی. فرما دے. انتم یومئذ کثیر تمہاری تعداد بہت ہوگی ولکنکم غثاء کغثاء السیل لیکن تمہارا ایمان تمہارے اندر کے اخلاق تمہارا کردار جاگ کی طرح ہوگا. جاڑ جھنکار کی طرح. جب بہاؤ آئے تو جو جاگ اوپر اٹھی ہوتی ہے پانی کے اوپر جو تنکے کوڑا کرکٹ اوپر اٹھا ہوتا ہے جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا جس چیز کی کثافت زیادہ ہوتی ہے وہ نیچے جاتی پانی میں اور جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا وہ اوپر اٹھی ہوتی ہے. ایک خاص کیمسٹری کا ڈینسٹی کا لا جو ہے آپ نے ارشاد فرمایا تم ایسے ہوگے جیسے جاگ ہوتی ہے تمہارے اندر وزن نہیں ہوگا ایمان کا وزن اخلاق کا وزن کردار کا وزن اس وجہ سے تمہارے اوپر امتیں ٹوٹ پڑیں گی. صحابہ نے پوچھا ہمارا مسئلہ کیا ہوگا تمہیں وہن کی بیماری لگ جائے گی. صحابہ نے پوچھا وہن کی بیماری کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہن کی بیماری ہے حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا کو سب کچھ سمجھنا اور موت سے ڈرنا. دنیا کو سب کچھ سمجھنا اور موت سے ڈرنا تمہارا یہ مسئلہ ہوگا. اس امت کی اصلاح ویسی ہوگی جو ایجنڈا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے دیا تھا. عرب معاشرے میں کیا بیماری نہیں تھی. معاشی حالت میں تنگ دست تھے معاشرتی حالت میں لڑائی کرنے والے تھے سیاسی حوالے سے ان کا نظم ہی کوئی نہیں تھا. ہمیشہ بین الاقوامی طاقتوں کے زیر نگی رہے تھے. ایجنڈا ایک ہی دیا تھا لا الہ الا اللہ اللہ پہ کامل ایمان. یہ لا الہ الا اللہ پہ جو دعوت کھڑی ہوتی ہے اس کے نتیجے میں اللہ مسلمانوں کو عروج دیتا ہے بطور نعرہ نہیں بطور ایمان بطور یقین. آخری چند ایک باتیں کر کے انشاءاللہ تعالی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ایک ہی مسئلہ آج میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام پہ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے. ایمان کا مطلب آپ کو پیغمبر ماننا. ایمان کا مطلب اللہ کا بندہ ماننا. ایمان کا مطلب اللہ کے بندوں میں سب سے افضل ماننا. ایمان کا مطلب آپ کو آخری رسول ماننا. ایمان کا مطلب جو آپ نے عقائد اور ایمانیات دیے جو تہذیب اور نظریہ دیا اس کو سچ ماننا. ایمان کا مطلب جو آپ نے ارکان اسلام دیے نماز روزہ حج زکوٰۃ اسی کو ہر کلچر کی بنیاد بنانا. ایمان کا مطلب تاریخ کچھ اور کہتی ہو آپ کی حدیث کچھ اور کہتی ہو تو آپ کی باتوں کو سچا ماننا. ایمان کا مطلب سائنس کچھ اور کہتی ہو حدیث کچھ اور کہتی ہو بس حدیث پر ایمان لانا. ایمان کا مطلب اپنا فرقہ کچھ اور کہتا ہو حدیث کچھ اور کہتی ہو بس حدیث کے دامن کو تھام لینا. ایمان کا مطلب اپنے بزرگ کچھ اور کہتے ہوں حدیث کچھ اور کہتی ہو بس حدیث کو تھامے رکھنا. ایمان کا مطلب اپنے امام کچھ اور کہتے ہوں حدیث کچھ اور کہتی ہو تو بس حدیث کے دامن کو پکڑے رکھنا اور اس یقین کے ساتھ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ایسے ایمان کی ضرورت ہے اور جس کو یہ ایمان مل جاتا ہے ادھر اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں ادھر میدان محشر لگتا ہے اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جنتوں میں رفاقت مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت کو آج ایسا ایمان اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.